السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسب الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین کی توفیق سے کچھ خطبات جمعۃ المبارک سے فرمان نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حکمت، برکت اور نور سے پر اس حدیث مبارک کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوتھی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں تمہارا نام مسلمانوں میں لکھا جائے گا۔ اب یہاں یہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں آپ کے الفاظ ہیں لوگوں کے لیے، اور لوگوں میں سارے ہی شامل ہیں۔ تو پھر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب عام لوگ، مسلم غیر مسلم، مومن غیر مومن سب داخل ہیں، تو جو مسلمان ہیں وہ ہمارے حسن سلوک کے کتنے زیادہ مستحق ہیں۔ اور مسلمان، مومن، اسلام والے، کلمہ گو، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا، ان کی مصیبت میں ان کی مدد کرنا، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔
آئیے اسی سلسلہ میں ایک حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید سنتے ہیں۔ امام مسلم حضرت سالم سے، اور حضرت سالم اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارک جب سنتے ہیں تو میں اپنے متعلق یہ کہتا ہوں کہ دل دماغ گواہی دیتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اس حدیث کے مخالف گزار رہا۔ پتہ نہیں آپ لوگ جب اپنا احتساب کریں تو آپ لوگوں کا جواب کیا ہو۔ مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو صفات اس حدیث میں بیان کی ہیں پتہ نہیں وہ ہم میں موجود بھی ہیں یا ہمارا دل دماغ سینہ ان صفات سے خالی ہو چکا ہے۔ اور اگر اس حدیث مبارک پر ہمارا عمل ہو جائے تو پھر ہماری کچہریاں، ہماری عدالتیں، ہمارے تھانے، ہماری پنچایتیں اور ہمارا کیا کچھ وہ بند ہو جائے، اور اس حدیث مبارک پر عمل ہو جائے تو جو میڈیا کے نام سے ہم نے ایک نیا پروفیشن، نیا کیا کچھ شروع کیا ہے، اس کا بڑا حصہ اس کو اپنے ہاتھوں سے تالے لگا دے۔ کیا ہے آج کا مسلمان؟ عیب جوئی، دوسروں کے عیب ان کو تلاش کرتا رہتا ہے، برائیاں ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، خوردبین لگا کر اگلے کے حالات کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اور پھر اسے بریکنگ نیوز کے نام سے بڑی جلدی نشر کیا جاتا، پھیلایا جاتا، اعلان کیا جاتا، اور اس میں اپنے آپ کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس خبر کو، مسلمان کے راز کو لے کر دنیا میں آنے والے ہم سب سے پہلے ہیں۔ ہے کہ نہیں یہ بات؟ جواب دیجیے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ دن رات دیکھتے سنتے ہیں، کیا ہے اس کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ ہائے ہائے، مسلمان کا کام یہ تو نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو اس کا 6 فٹ کا جسم ہے نگاہیں جھکائے اور ہر وقت اس کے عیبوں پہ دوڑاتا رہے، اپنے دل کا جائزہ لے، اپنے دماغ کو دیکھتا رہے، اپنے اعمال کا احتساب کرے، میں کر کیا رہا ہوں۔ جتنی دیر ان آنکھوں کے ساتھ دوسروں کو دیکھنا ہے، اس زبان، دماغ اور دل کے ساتھ کوشش کر کے لوگوں کے عیب تلاش کرنے ہیں، اگر اتنی دیر ہم اپنے عیب اور برائیاں تلاش کریں تو کتنا فائدہ ہو۔ اور یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ دماغ، اس کو چاہے دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں لگاؤ یا اپنے عیب تلاش کرو، انہوں نے ایک وقت پر بند ضرور ہو جانا ہے،
ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ اب دیکھ لو فائدہ کس میں میرا اور تمہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور کیسا بھائی ہے؟ جیسے بھائی آج ہیں ہم، ویسا بھائی ہے جیسی مثال انصار اور مہاجرین نے دنیا کے لیے قائم کی تھی۔ کیسا بھائی ہے کہ بھائی ہجرت کر کے مکہ سے آیا تو مدینے والے نے کہا کہ آؤ میرے بھائی، میرے گھر ہیں، دیکھو جو گھر پسند ہے اس پہ انگلی رکھ دو، اس گھر کو تمہارے لیے خالی کر دوں گا۔ بھائی میری اتنی بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند آئے بتاؤ، تمہارے لیے اسے طلاق دے دوں گا۔ بھائی اتنے باغات ہیں، جو باغ تمہیں پسند آئے وہ باغ میں اسی وقت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ المسلم اخو المسلم۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے پاس سب کچھ ہے، لیکن نظر دوسرے کی جیب، دوسرے کے ہاتھوں، دوسرے کی چیزوں پر ہے کہ کب وہ میرے قبضہ میں آئے۔ المسلم اخو المسلم۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کا بولو، زور سے بولو، پیچھے والے کیا ہے؟ بھائی مانتے بھی ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کیوں جی مانتے بھی ہو یا انکار کرتے ہو؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو کیا کرتا ہے بھائی؟ لا یظلمہ، اس پر ظلم۔ زور سے جواب دو اللہ کے بندو، آگے آپ کی مرضی ہے، ارادہ ہے، کرتے رہنا، کم از کم یہاں تو جواب دو، شاید اللہ رب العالمین کہنا سننا قبول فرما لے۔ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور نہ ہی اسے ظالم کے ہاتھوں میں ظلم کی چکی میں پستا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ اسے ذلیل و رسوا ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ اسے کسی مصیبت میں پھنسا ہوا چھوڑ سکتا ہے۔ اسے مشکل میں، مصیبت میں، ظلم کی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑتا، دوڑ کر اس کی مدد کے لیے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تم یہ جو کچھ کرو گے اس کا بدل، اس کا عوض، اس کا مقابل کچھ ملے گا یا یہ کام ایسے ہی فضول ہے؟ اسی کچھ اہمیت، کچھ نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا نتیجہ، اتنا بڑا نتیجہ، اتنا شاندار نتیجہ کہ اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، ہم کوشش کریں یہی کام کرتے رہیں کہ ان کاموں میں اللہ نے وہ کچھ رکھا ہے شاید جو دوسری جگہوں پر نہ مل سکے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پھر اس کی ضرورت کو کون پورا کرتا ہے؟ اللہ پورا کرتا ہے۔ اور جب ایک بھائی دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا تو وہ بھی انسان ہی ہے، انسان ہی ہے نا، کیا کر لے گا؟ کتنا پورا کرے گا؟ لیکن عرش والے کو اس کا یہ دوڑنا، محنت کرنا اتنا پسند آتا ہے، وہ کہتا ہے تیری ضرورت کو اب میں خود پورا کروں گا۔ اور جس کی ضرورت کو اللہ پورا کرے اسے پھر وہ کسی کا محتاج رہنے دیتا ہے، اس کو پھر ساری کائنات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اپنے لیے اللہ کی مدد، نصرت، اعانت اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت ہی اس کی ہے، ضرورت ہی۔ اس کے سوا باقی جو بھی کرے گا، کب تک کرے گا، کہاں تک کرے گا، کس وقت تک کرے گا؟ اور جب وہ کرے گا تو وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ مدد کرنے والا کبھی سو بھی جاتا ہے، کبھی تھک بھی جاتا ہے، کبھی موبائل بند بھی کر دیتا ہے، کبھی خود بھی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ نہ اسے نیند، نہ اونگ، نہ اس کے دروازے بند، نہ اس کے خزانوں میں کمی، اور نہ کوئی کام اسے عاجز کر سکتا ہے۔ وما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض۔
کوئی چیز آسمان و زمین میں ایسی ہے ہی نہیں جو میرے اور تیرے رب کو عاجز کر دے۔ فرمایا جو مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اس کی مدد کون کرے گا؟ اور جب میں اور تم مشکل میں پھنسے ہوں، عرش والے کی مدد آئے تو ایسے لگتا ہے موسم بہار آ گیا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب چیخیں نکل رہی ہوں، پھنسے ہوئے ہوں، عرش والے کی مدد آسمان سے اترے تو پھر آدمی کہتا ہے یار پتہ نہیں کہاں سے کام ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوا ہے، یار پتہ نہیں اللہ کس نے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ اس نے ڈالا ہے، اس نے ڈالا ہے جو الحی القیوم ہے، جو کبھی غافل ہوتا ہی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت کو دور کیا، اور آج کیا ہے، مصیبت دور کرتے ہیں یا مزہ لیتے ہیں؟ یہ میڈیا کے نام پر اور کیا کچھ کس کس کے نام پر، اور آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ اب اس کام کے لوگ پیسے کماتے ہیں، اب اس کام کی دولت بنتی ہے، اب اس کام سے فیوچر بنتا ہے، اب اس کام سے کریئر بنتا ہے لوگوں کا، کہ میں نے اتنے اتنے راز اور اتنی اتنی مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگ انہیں برہنہ کیا ہے۔ میں نے اس خبر کو سب سے پہلے جو ہے نشر کیا، اس خبر کو سب سے پہلے میں نے چلایا، ہمارے چینل نے چلایا۔ فرمایا جس نے مسلمان کی تکلیف کو دور کیا اس کی تکلیف کو عرش والا قیامت میں حشر کے میدان میں دور کرے گا، اور جس نے اس دنیا میں کسی مسلمان کو مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھا تو آگے لوگوں کو بتایا یا اسے خود پھنسایا، تو اس کا پھر انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اس کو پھر کون پھنسائے گا قیامت کے دن؟ کون پکڑے گا؟ اور جس کو رب پکڑے اسے چھڑا سکتا؟ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے، چھڑانے والا چھڑا نہیں سکتا، اور جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کو ختم کر سکتا؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا، اب تو پردوں والی بات ہی ختم ہو گئی، اب تو پردوں والی، خود گناہ کرنے والے، برائیاں کرنے والے، ظلم کرنے والے، سیاہیاں کرنے والے، انہوں نے شرم و حیا کو تہذیب کے نام پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر کیا کیا کیا؟ اب جو بھی ہے وہ سب کے سامنے کرو، اور کرنے کے بعد فخر کرو کہ ہم کسی سے ڈرتے، میں جی بڑا سیدھا آدمی ہوں، اسٹریٹ فارورڈ، جو خرابیاں ہیں بتاتا بھی ہوں، سب کے سامنے کرتا ہوں۔ برائی کرنا، گناہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور ایک گناہ کو سب کے سامنے کرنا اور پھر بتاتے پھرنا یہ اس سے بڑی نافرمانی ہے۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب کو دیکھا، برائی کو دیکھا، غلطی کو دیکھا، نقص کو دیکھا، تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ اس برائی کو، اس عیب کو کیا کرے؟ بولو کیا کرے؟ اس کی پردہ پوشی کرے۔ ہاں اسے سمجھانا ہے، بتلانا ہے، رہنمائی کرنی ہے، پاس جا کے پیار سے کان میں اس کو سمجھا دو، لیکن یہ ہے فوراً ویڈیو بنانا، یہی کرتے ہیں۔ ابھی وہ بندہ عیب سے، برائی سے فارغ نہیں ہوا، اس کی ویڈیو پہلے چلا دیتے ہیں، وائرل کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور نیچے نام بھی لکھا ہے اور کیا کچھ۔ فرمایا جس نے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اس کے برائیوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا،
فرمایا کل عرش والا اس کے گناہوں پر ساری مخلوق کے سامنے پردہ ڈال دے گا. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کون ہے ہم میں جس میں عیب نہیں ہے، جس میں غلطیاں نہیں ہیں، جس میں خرابیاں نہیں ہیں، جس میں برائیاں نہیں ہیں؟ تو اس دن جب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوق ہوگی، سارے انسان، سارے جن ہوں گے، اس دن جس کے عیبوں پر عرش والے نے پردہ ڈالا، اسے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ پانچویں بات اور اس حدیث مبارک کی آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جب تک زندگی ہے زیادہ ہنسنا نہیں ہے، زیادہ بولو کیا نہیں کرنا. اور ہماری ساری زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، اچھل کود کے نام پہ. صبح حیوانوں کی طرح کام کیا، نہ دین کا پتہ نہ اخلاق کا پتہ، صرف اس دنیا کے لیے دوڑ دھوپ لگائی. اور پچھلے ٹائم یا راتوں کو وقت کیسے گزرا؟ جب تک انٹرٹینمنٹ نہ ہو، ریفریشمنٹ نہ ہو، اور کچھ سن نہ لے، کچھ دیکھ نہ لے، کہیں بیٹھ کر لغو اور بیہودہ گفتگو نہ کر لیں، تب تک ہم کہتے ہیں آج کا دن اچھا نہیں گزرا ہے. اور جنہیں دنیا اور آخرت کا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ علم ہے، جنہیں اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ زیادہ ہنسنا نہیں ہے، کیوں کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اور جب دل مردہ ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. جب اللہ نہ کرے دل بند ہو جائے، وینز، آرٹریز ان میں پرابلم ہو جائے، تو پھر دل والا کیا کرتا ہے؟ کیا اس پہ گزرتی ہے؟ اور جس کا ایمانی طور پر، روحانی طور پر دل مردہ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ظالم، یہ کافر، یہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والے، فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل پتھر ہو گئے، ان کے دل بے اثر ہو گئے. اور اکثر ان میں سے فاسق، گناہگار اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے. آج میں اور آپ دن میں جتنی بار کھانا کھاتے ہیں، کم از کم اتنی مرتبہ دل کا جائزہ ضرور لیا کرے، دل زندہ ہے مر گئے؟ دلوں میں ایمانی حرارت ہے یا خالی ہو چکے؟ ویسے دل دھڑکتا ٹھیک ہے، لیکن اس دل کو خیر کی کوئی بات پسند، بولو اللہ کے بندو، اگر پسند آتی ہوتی تو پھر نمازوں میں یہ مسجدیں خالی نہ ہوتی. اگر دل زندہ ہو تو پھر ہر نماز میں جتنی تعداد اب ہے، ہر نماز میں تعداد اتنی یا اس سے بھی زیادہ ہو. اگر دل زندہ ہو تو پھر فجر کے وقت مسجد نوحہ خاں اور مرثیہ خاں نہ ہو، کہ وہی مسجدیں جو جمعہ کو سب طرف سے اللہ کے حکم سے بھر جاتی ہیں، فجر کو امام کے پیچھے ایک صف بمشکل پوری ہوتی ہے. کہاں جاتے ہیں یہ مسلمان؟ کہاں جاتے ہیں یہ مومن؟ اور کیا فجر کی نماز اس کا حساب ہوگا یا اس کی معافی اور چھٹی مل جائے گی؟ بولو اللہ کے بندو، جواب تو دو. کیوں حساب نہ میری مرضی سے نہ آپ کی مرضی سے، حساب اس نے لینا ہے اور ہوگا.
اور حساب کیسے ہوگا؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس دن حساب اتنا باریک ہوگا کہ اگر رائی کے ذرے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی ہے تو فرمایا میں اسے بھی لے کر آؤں گا۔ اور تعجب کرتے ہو اتنی مخلوق اور اتنے اعمال، فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تعجب نہیں کرنا کہ حساب لینے کے لیے میں اکیلا بہت کافی ہوں، حساب لینے کے لیے میں اکیلا بڑا کافی ہوں۔ تم لوگ کیا ہو؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ تم نے رب کو صحیح سمجھا ہی نہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور بہت زیادہ یا سب کچھ مکمل جاننے والا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء۔ یوسف علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین نے انہیں تخت و تاج کا وارث بنایا، سر پہ تاج نبوت سجایا، بھائی سجدے میں گرے، باپ اور ماں انہیں تخت پر ساتھ بٹھایا، تو اس وقت یوسف نے اعلان کیا، اور اس اعلان کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کیا، ان ربی لطیف لما یشاء۔ اے کائنات والو سن لو، میرا رب جو ہے وہ اتنا باریک بین ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب ہو رہا ہوتا ہے دنیا والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، جب نتیجہ نکلتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں یہ ہوا کیسے ہے، غافل ہوا اس لیے ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا ذا الجلال والإكرام ہم حاضرین میں سے، مردوں میں سے، خواتین میں سے، ہمارے والدین گرامی میں سے، عزیز و اقارب میں سے، بہن بھائیوں میں سے اور ساری امت مسلمہ میں سے جو بیمار ہیں، سب کی بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے، سب کی بیماریوں کو اپنی رحمت سے شفا سے بدل دیجیے، سب کی بیماریوں کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ و عاجلہ سے بدل دیجیے، سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دیجیے، سب کے غموں کو دور فرما دیجیے، سب کے دکھوں کو اپنی رحمت سے مداوا فرما دیجیے، اور مولا کریم سارے
اس ایمان، اعتقاد اور یقین کے ساتھ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور مولا کریم، ہم اسی یقین کے ساتھ آپ سے سوال کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ مانگتے ہیں کہ آپ اپنے مانگنے والوں کی جھولی کو خالی واپس لوٹاتے نہیں ہیں۔ اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ سارے ساتھی بآواز بلند آمین کہیے، اور جس کے بیمار ہیں وہ نیت کر لے، انشاءاللہ یہ سنت سے ثابت دعا ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔